السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے یحییٰ عباسی صاحب نے خانپور اجتماع کے اندر بات کی کہ میں نے خطابت سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور میں ریٹائرمنٹ چاہتا ہوں۔ 40 سال میں نے خطابت کر لی، اب میں صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، خطابت کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس وقت انہیں علماء اکرام نے کہا کہ حضرت، اس دور میں ضرورت ہے آپ خطابت کریں، دین کے کام کو آگے لے کر چلیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی بس اب میں ختم، اب بڑے بڑے پروگرام جو ہوں گے وہاں پر جایا کروں گا۔ ابھی ناظرین ان کی حالیہ ویڈیو سامنے آئی ہے، ایک جگہ پر وہ خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں خطابت سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے میں آپ کو ناظرین بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ اس کی ویڈیو سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے احباب کو پتا ہے کہ میں نے ابھی 2 جنوری کو اپنی خطابت سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جن کو میں پہلے سے ٹائم دے چکا ہوں اس شعبان تک وہ میں اٹینڈ کروں گا، اس کے بعد معذرت۔ اور زندگی کا بھی پتہ نہیں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ مجھے خطابت کے میدان میں 41واں سال شروع ہو گیا، تو 40 سال ایک بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، الحمدللہ ہم نے ادا کی۔ اب ہم نئے لوگوں کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ اب کچھ الوداعی بیانات کر رہا ہوں، پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، کب ملاقات ہو، کہاں ملاقات ہو۔ اس لیے آج میں جو عنوان آپ کو دینے چلا ہوں، میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ میری 40 سالہ خطابت کا نچوڑ ہے۔ 40 سالہ کیوں کہ اس عنوان پر اللہ نے جو مجھے انعام دیا وہ انعام مجھے کسی اور عنوان پہ ملا نہیں۔ آج میں اسی دستار بندی کے موقع پر قرآن کا ذکر کرتے ہوئے خلاصہ قرآن کی طرف چلنے چلا ہوں، اور یہ عنوان جو آج میں مظفر گڑھ شہر والوں کی نظر کرنے چلا ہوں، آج سے کوئی 21 سال پہلے 2004 جنوری میں نے ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں پہلی دفعہ اس عنوان پہ یہ بیان کیا تھا۔ اللہ کا ایسا فضل اور مقبولیت اور قبولیت ہوئی کہ اللہ نے اسی رات مجھے خواب میں کعبے کے اندر حضور کی بھی زیارت کرائی، نبی کے 4 یاروں کی بھی زیارت کرائی۔ یہ میرا اتنا قیمتی عنوان ہے، اس لیے ضائع مت کرنا۔ مجھے بہت سارے علمی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے ویڈیو کا مزہ لیا اور ہم نے چائے کا، اب مزے ہوئے پورے۔ اب ناظرین میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یحییٰ عباسی صاحب ایک تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، یہ تو ایک ان کا تاریخی اعلان تھا، تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ کسی مولوی نے ریٹائرمنٹ دی، دین کے کام سے ریٹائرمنٹ دی، خطابت سے ریٹائرمنٹ دی۔ دنیا داری کا کام ہوتا ہے نا، کوئی افسر ہوتا ہے، کوئی اسکول کا ماسٹر ہوتا ہے، اس کو ریٹائرمنٹ ملتی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن انہوں نے دین اور دنیا کے اندر کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ کچھ لوگ پھر کہتے ہیں جی یحییٰ عباسی زندہ باد، شہنشاہ خطابت، خطیب یورپ و ایشیا زندہ آباد۔ کس طریقے کا یہ خطیب ہے یورپ و ایشیا کا؟ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو ان کے بارے میں اس حوالے سے بنائی تھی، تو مجھے 10 سے زیادہ فون آئے۔ ہر فون پہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کوئی گالیاں دے گا، لیکن سب نے ایک ہی بات کی کہ حضرت ہم نے جب بھی اس کو بلایا یا جب بھی ہم اس کے جلسے میں گئے، وہی رٹی رٹائی باتیں، وہی انداز، وہی خطاب، صرف اس کی جگہیں تبدیل ہوئی ہیں، باقی سب کچھ ویسا کا ویسا رہا ہے۔ اب حضرت اگر آپ خود نہ بھی ریٹائرمنٹ دیتے نا، لوگ آپ سے یہ مطالبہ کرتے کہ آپ خطابت کو چھوڑ دیجئے، خدا را آپ کچھ اور کام پکڑ لیجئے۔ بہرحال، اور حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو آج موضوع دینے لگا ہوں، یہ میری خطابت 40 سال کی جو خطابت ہے اس کا نچوڑ ہے۔ ارے بابا، کون سی تیری خطابت ہے اور کون سا اس کا نچوڑ تو بتا رہا ہے؟ تیری خطابت تو وہی ایک ہی ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تمہاری جماعت میں تھا تو تم اس کو واہ واہ کیا کرتے تھے، جماعت چھوڑ دی تو اس کے خلاف اس کے پیچھے لگ گئے اور تم، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری جماعت میں تھا نا، ٹھیک ہے، ان کی پہلی جماعت تھی، لیکن ہماری جماعت کے اندر رہتے ہوئے حضرت صاحب کا بیان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، کلم کلا ساجد نقوی کے خلاف، اور اب حضرت نے جماعت چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بات کیا کرتے ہیں؟ ہم نے نظریہ نہیں چھوڑا، مشن نہیں چھوڑا، ہم نے ہتھ کڑیاں پہنی، جیل کے اندر رہے، کال کوٹھڑوں کے اندر رہے، لیکن ہم نے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اب ان سے سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے مشن کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے تو چھوڑ دیا، آپ تو ملک کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب حضرت صاحب آ گئے ہیں دوسری جماعت کے اندر، جمعیت علماء اسلام کے اندر، ماشاءاللہ علماء اکرام کی جماعت ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر آ کر یہ دوسری جماعت والوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں، کبھی ان کے عیب بیان کرتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ جی تم تو کل کے بچے ہو۔
ہم سے پوچھو ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. کل کے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ آج تک اسی جماعت پہ ہیں، اسی کاز پہ ہیں، اسی مشن پہ ہیں. اور تم پتہ نہیں کل کے بوڑھے تھے، آج جوان ہوئے پھر رہے اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم کل کے بچے ہو. تمہارے اندر کیا چیز ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. بس اللہ کرے جلد ہی شعبان کا مہینہ ختم ہو تاکہ حضرت کی یہ سریلی آواز بند ہو جائے. امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی ساتھی کو ویڈیو پسند نہیں بھی آئی ہوگی، اس کے لیے خدا حافظ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ان کا علاج کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفا بھی اور غذا بھی، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا کا ذریعہ بتایا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص اور جنگلی شہد چاہیے تو ناظرین اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور ابھی گھر بیٹھے خالص جنگلات کا شہد حاصل کیجئے. انشاءاللہ شہد کی 100% گارنٹی ہوگی. اگر آپ کہیں سے بھی ہمارے شہد میں غلطی نکال سکتے ہیں تو ہم جرمانہ بھرنے کو بھی تیار ہیں اور چیز واپس بھی ضرور لیں گے. آپ ابھی اس نمبر پہ رابطہ کیجئے اور شہد گھر بیٹھے منگوائیے.